نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم پیر و مرشد کی ضرورت اور پہچان اس پر گفتگو کریں گے، اور آج کے مجلس میں یہ جو تحقیقی مقالہ پیش کیا جائے گا یہ حضور قبلہ والد محترم فقیر سید محب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مقالہ ہے، جو کہ ان کی کتاب جواہر الاولیاء میں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہی کے الفاظ کو پیش کرتے ہیں۔ پیر و مرشد کی ضرورت اور پہچان، کائنات کی وسعت، اس کے عوالم کا شمار، اس کے اندر مقیم ارواح کا حساب، اس کے نظام کا حال اور اس کے مالک و حکمران کی شان و شوکت، حشمت و عظمت کا بیان سنتے ہی ہر سمجھدار انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں کیا اور میری بساط کیا۔ کل کائنات کے مقابلہ میں یہ نظام شمسی ایک تل کے دانے سے کم حیثیت رکھتا ہے، اور نظام شمسی کے تمام عوالم کے مقابلہ میں یہ زمین ایک رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہے، اور روئے زمین پر جتنے ذی روح آباد ہیں ان کے مقابلہ شمار میں انسان مٹھی بھر بھی نہیں ہے۔ پھر ان حقیر انسانوں میں سے صرف ایک میں ہوں، کل 5 فٹ 7 انچ لمبا، گوشت پوست استخوان کے قالب میں مقید طعام و کلام کا طالب، بول و براز ہر وقت پیٹ میں بھرے پھرتا، زمین سے بندھا ہوا، کرۂ ہوا سے دبا ہوا، قوانین قدرت کا پابند، خواہشات کا غلام، بے بال و پر کا پرندہ، محض آنکھ ناک کان وغیرہ کی قوتوں کی امداد، یعنی ان 3 ناپوں کے اندر محدود عقل کے بوتے پر کیا کر سکتا ہے؟ میں کیا اور میری بساط کیا؟ یعنی چادر اوڑھ مجھ کو تو چپ چاپ ایک گوشہ میں لیٹ جانا چاہیے۔ اپنا پہچاننا، باطن کی سیر، روح کا دیدار، سچی نجات، لازوال سرور اور خوشی، لاسانی زندگی، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات، ذات باری کے مقابلہ میں نہیں، کسی عالم کے والی کے مقابلہ میں نہیں، حتیٰ کہ آفتاب و مہتاب تک کے مقابلہ میں میری حیثیت ایک مچھر یا پسو سے بھی زیادہ نہیں۔ مجھے کبھی ان قید خانوں میں رکھنے والے قوتوں پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی، مجھے کبھی آنکھ ناک کان وغیرہ کی حد سے باہر کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں تو قید میں پیدا ہوں، قید میں پلا بڑا اور قید ہی میں مروں گا۔ لیکن تصوف ایسے پیمردہ دل اور افسردہ خاطر و پریشان حال انسان کو مژدہ جاں فسا اور نوید مسرت دیتا ہے کہ اے نادان انسان، تو ایسی بے حیثیت اور بد نصیب شخصیت نہیں، اول تو اپنی حقیقت سن لے پھر کوئی رائے قائم کرنا۔ تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے جس کی صفات و آفرینش کا حال سن کر تو اس قدر مایوس ہو گیا ہے۔ تیری قدرت، تیری قابلیت اور تیری بزرگی بھی بے پایاں ہے، اگرچہ تیرا جسم محدود ہے، گوشت پوست و استخوان تیرا لباس ہے، مگر تو ان سب سے علیحدہ ایک جوہر ہے۔ تو نہ زمین سے بندھا ہوا ہے، نہ کرۂ ہوا سے دبا ہوا ہے، خواہشات کا غلام تیرا نفس ہے، بے بال و پر کا جانور تیری روح یعنی جیو آتما ہے، تو در حقیقت روحانیت مجسم ہے، سرود عشق مصور ہے، تیری قدرت لا متناہی ہے، تیرا علم لا متناہی ہے، آفتاب و مہتاب تو کیا، کل مادی کائنات کی تیرے سامنے کیا حقیقت ہے،
کیا حیثیت ہے؟ ارے تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے جو اوصاف آفتاب کے وہیں ایک شعاع کے. ابھی تجھے اپنی اصلی حیت کی خبر نہیں. بادشاہ کا بیٹا چمار کے ہاں پرورش پا کر اور شیر بکریوں کا دودھ ہی پی کر اپنی اصل اور حقیقت بھول گیا ہے. اٹھ، آنکھ کان ناک کو چھوڑ، بند کر دے اور چشم باطن کھول. اپنی طاقت اور اپنے جد امجد خلیفۃ اللہ کی طاقت کا جلوہ دیکھ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے قدم بڑھائے جا اور اپنے اصل وطن پہنچ کر اپنی آبائی بزرگی کا لطف حاصل کر. یہ خوشی کی خبر سنتے ہی ہر فہیم و عقیل انسان کا رواں رواں حرکت میں آ جاتا ہے. اس کا دل یکدم شگوفہ کی مانند شگفتہ ہو جاتا ہے اور کچھ تأمل کے بعد اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، کیا میں اپنی طاقت سے اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بوتے سے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طاقت سے آنکھ ناک کان بند رکھ سکتا ہوں؟ علماء ظاہری کی طرف سے تو ان واضح سوالوں کا دو لفظی جواب ہے، یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن علماء باطن کی نوید سنو اور صبر سے سنو. اسی میں تمہاری بہبودی ہے، اسی میں تمہاری بہبودی مضمر ہے. اس کے سمجھ لینے سے تمہارے دل کے سب وسوسے دور ہو جائیں گے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے سے تم بہت جلد اپنی حقیقت کو پہچان کر شاہراہ حقیقت پر گامزن نظر آؤ گے. لو سنو، دیکھو، جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا اپنے لیے کوئی بندوبست کر کے آتا ہے؟ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا اپنے لیے کوئی بندوبست کر کے آتا ہے؟ ہرگز نہیں. سب انتظام قدرت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ماں باپ کے دل میں بچہ کی خواہش و محبت قدرت ہی پیدا کرتی ہے. بچہ کی پرورش کے لیے ماں کے خون کو قدرت ہی دودھ بناتی ہے. بچہ کے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے لیے زمین، سانس لینے کے لیے ہوا، دیکھنے بھالنے کے لیے روشنی کا بندوبست بھی قدرت ہی کرتی ہے. ماں باپ تو دو فرشتے ہیں جو قدرت کی جانب سے اس غرض سے مقرر ہیں کہ بچہ کو پیدا کریں، پالیں بڑھائیں اور انسان بنائیں. یہ سب سہولتیں اور امدادیں پا کر یہی بچہ انسان بنتا ہے. اگر قدرت کی طرف سے ایسا مکمل انتظام نہ ہو تو اول تو بچہ اس دنیا میں قدم ہی نہ رکھنے پائے، اور اگر کوئی بچہ قدم رکھ بھی لے تو وہ بھوکا رہ کر یا کسی بیماری کے جراثیم کا شکار ہو کر یا کسی درندہ کا نوالا بن کر ملک عدم کی واپسی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اگر بالفرض کوئی بچہ ان حوادث سے زندہ بچ بھی جائے تو بلا قدرت کے سامان روشنی، آگ ہوا، پانی مٹی، لکڑی لوہے وغیرہ کو استعمال میں لائے بغیر زندگی کا کیا لطف اٹھائے گا؟ بس واضح ہو کہ پروردگار عالم نے جیسے عالم ارواح کے اس زمین پر جسم اختیار کرنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے اپنی قدرت سے سب ضروری سامان فراہم کر دیے، ایسے ہی ان کے دوسرے عالم میں رسائی اور انسانی جسم سے بہتر جسم حاصل کرنے کے لیے، توجہ سے سنیے گا، انسانی جسم سے بہتر جسم حاصل کرنے کے لیے بھی اسباب بہم پہنچائیں. چونکہ اس دنیا میں مادہ کا غلبہ ہے، اس لیے اس کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں اس قسم کی ارواح کی آمد ہوتی ہے جو معمولی ارواح کے مقابلہ میں بہت زیادہ روحانی ہوتی ہے. جن پر مادہ کا غلبہ نہ آ سکے ایسی ارواح دنیا میں تشریف فرما ہو کر انسانوں کی توجہ دنیا کی بے ثباتی اور بے حیثیتی کی طرف مبذول کرے اور انہیں درجات علوی حاصل کرنے کی ترغیب دے. جو لوگ ان کے کلام اور تلقین پر یقین کرتے ہیں وہ انہیں جسم کے اندر پوشیدہ قوتوں کے راز اور ان کے بیدار کرنے کی ترکیب بتلا کر مناسب تعلیم دیتی ہیں. جیسے ماں بچہ کو چٹکی بجا کر توجہ قائم کرنا، ہاتھ پکڑ کر اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا سکھاتی ہے،
اور جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت دے کر اسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ روحانی قوتیں بچوں کو اپنی روحانی مدد سے باطن میں توجہ قائم کرنا، چلنا پھرنا، چڑھنا اترنا سکھاتے ہیں اور اسے تربیت دے کر ایک دن اپنے سا انسان بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ان روحانی بچوں کو ایک دن اپنی طرح ہر قسم کی قیدوں سے آزاد، پوری طرح بیدار اور ازلی وطن میں واپسی کے قابل بنا کر روحانیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچاتے ہیں۔ یہی ارواح رسول، نبی، پیغمبر، اولیاء، صوفیاء، درویش اور پیر و فقیر کے ناموں سے موسوم۔ یہ ارواح وہ مقدس ارواح ہیں جو قدرت کی جانب سے دنیا میں مقیم ہیں اور مستحق ارواح کو سنبھالنے، انہیں علوی عالم میں پہنچانے اور ایک اعلیٰ روحانی صورت نما ہونے پر ذات باری کے حضور باریاب کرانے کے لیے مامور ہوتے۔ اس زمانہ میں چونکہ علم و فن کا بہت زور ہے اور اس کی مدد سے انسان نے بہت سی قدرت کی طاقتوں مثلا آگ اور بجلی کو قابو کر لیا، اس لیے اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ فقراء اور اولیاء کی روحانی رسائی اور علوی مقامات کی نسبت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب لوگوں، کیونکہ یہ اولیاء لوگ نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، نہ حکام فرنگی سے ان کو ان کی ولایت کی اسناد حاصل تھی، نہ علوم متداولہ سے آشنا تھے۔ عوام اور جاہل علماء کے نزدیک اگر طاقت ہے تو سائنس ہے، اگر تحصیل کے قابل کوئی علم ہے تو سائنس ہے۔ اور لطف یہ کہ اولیاء کے پیروکاروں نے کچھ جوش عقیدت سے اور کچھ نا فہمی سے ان کے متعلق ایسی دور از عقل کرامتیں مشہور کر رکھی ہیں جن کا نقص پکڑ لینا آج کل کے تعلیم یافتہ اصحاب کے لیے ایک معمولی بات۔ نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن پیشواؤں سے لوگوں کا عقیدہ کم ہو رہا ہے اور فقراء و اولیاء اور علم روحانی دنیا میں بدنام ہے۔